صلوات بر محمد وآلہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. فطر الخلائق بقدرتہ نشر الریاح برحمتہ. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد. الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. موالیان حیدر کرار، عزاداران شہزادی کونین، مسلسل ہماری گفتگو آیت تطہیر کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ خلاق لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ بس اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور رکھے جیسے کہ دور رکھنے کا حق ہے. گفتگو انما پر ہو چکی. یرید اللہ پہ تفصیلی گفتگو آپ نے سنی اور رس پر کل سے گفتگو ہو رہی ہے. رس کیا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے اہل بیت میں نے تم سے ہر رجس کو، ہر ناپاکی کو دور رکھا. ناپاکی یا رجس ایک نہیں بلکہ یہاں الف لام استغراق کے لیے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھا. جب جیسے بیت پر ہماری گفتگو ہوئی کہ عالم اسلام کے درمیان میں شیعوں اور شیعوں کے مخالفین کے درمیان میں مناظرے ہوتے آئے ہیں اس بات پر کہ ازواج اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں. مخالفین نے کہا ازواج رسول اہل بیت میں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، علی و زہرا و حسنین کے سوا اہل بیت میں کوئی نہیں. دونوں طرف سے بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بڑی گفتگو ہوتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، جو حضرات کل حاضر نہیں تھے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر گفتگو بیت کے بارے میں ہو تو بے شک ازواج بیت میں ہیں، لیکن آیت تطہیر میں بیت نہیں ہے، البیت ہے. البیت میں الف لام تخصیص کا ہے، معرفہ کا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا یہ خاص گھر ہے اور اس گھر میں خاص گھرانے والے ہیں. تو لہٰذا جب یہ خاص گھر ہے تو رسول اللہ نے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی کہہ کر حصار کھینچ دیا. جیسے اللہ نے انما کہا، سرکار نے ہاؤلائے کہہ کے حصار کھینچ دیا کہ بیت میں جو زوجہ ہے وہ بیت والی ہے، لیکن البیت میں وہ زوجہ بھی نہیں ہے جو مکان والی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. بیت اینٹ و گارے کا ہے، البیت عظمتوں کا مکان ہے. بیت مٹی اور گارے کا ہے، البیت عصمت کا ہے.
عظمت کا ہے، رفعت کا مکان ہے، اور اس میں وہی رہیں گے کہ جو اس کے اہل ہے، اس کی صلاحیت رکھنے والے ہیں، شان نبوت و شان رسالت رکھنے والے ہیں، صفات نبوت و صفات رسالت رکھنے والے ہیں، محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا پرتو ہے، ایسا ہے کہ انہیں دیکھو کہ انہیں دیکھو، ایک آئینے میں دو جلوے نظر آ رہے ہیں، علی کے چہرے میں محمد مصطفیٰ کی اور دیکھو، محمد مصطفیٰ کے آئینے میں علی مرتضیٰ کو دیکھو، یہ سب ایک دوسرے سے ایسے جوائنٹ ہیں، ایسے اجزائے مرکبہ ہے کہ اس میں سے ایک جز کو بھی دوسرے سے علیحدہ کر دو تو کل سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو وہ جز جو اپنے کل سے کبھی جدا نہ ہو سکے، یعنی جزو لا ينفک ہو، وہ جز کے جس کو کل سے جدا کر دیا جائے تو کل سمجھ میں نہ آئے، جب وہ تمام اجزاء ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو یہ کلنا محمد کہلاتے ہیں، جب یہ کلنا محمد ہوتے ہیں تو ان کی تفسیر اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو زمین خلق نہ کرتا، آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، چاند و سورج کی گردشیں روشن، چاند و سورج کی قندیلیں روشن نہ ہوتی، ان کی محبت میں خلق کیا، تو یہ البیت خاص ہے جو چادر تان کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو ستون بنا کر کے کہا کہ یہ البیت ہے، اس لیے اس میں جو بھی آ رہا ہے وہ اجازت لے رہا ہے۔ ارے بھائی البیت میں جو اجزائے رسالت ہے وہ خود اپنے کل سے اجازت لے کر کے آ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں اتاذن لی یا رسول اللہ، علی کہہ رہے ہیں اتاذن لی یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، زہرا کہہ رہی ہیں مجھے اجازت ہے، حسنین کہہ رہے ہیں مجھے اجازت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس چادر میں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ پوچھا کیوں؟ آؤ آنے کے لیے پوچھا کیوں؟ اگر بغیر پوچھے چادر میں آ جاتے اور سرکار فرماتے یہ میرے اہل بیت ہے، تو کہنے والے کہتے کہ بھائی رسول ہے، بیٹی کو کیسے روک دیں گے، داماد کو چادر میں آنے کیسے روک دیں گے، نواسوں کو کیسے روک دیں گے، اس لیے پوچھ کر کے آ رہی یا رسول اللہ ہم آ جائیں، اس لیے بغیر بلائے اگر آ جاتے لوگ کہتے کہ چادر کے اہل نہیں تھے، مگر رسول نے کرم کی نوازی کی جو انہیں چادر کا اہل بنا دیا، اس لیے اجازت لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، آپ اجازت دیجئے۔ اب کل کہہ رہا ہے اپنے جز سے آ جاؤ، کل کہہ رہا ہے یعنی کل ہے مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ اپنے اجزاء سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، یہ اجزاء ہے فاطمۃ الزہرا، جز ہیں بزتم منی، علی جز ہے علی و منی وانا منہ، حسین و منی وانا من الحسین، حسن بھی جز ہے حسین بھی جز ہے، یہ منیت جز ہے، اور ایسا جز ہے کہ اگر حسین نہ ہو رسول نہیں پہچانے جاتے، حسین کی جنگ نہ ہو رسول نہیں پہچانے جاتے، حسن کی صلح نہ ہو رسول نہیں پہچانے جاتے، علی کی ولایت نہ ہو رسول نہیں پہچانے جاتے، زہرا کی عصمت نہ ہو رسول نہیں پہچانے جاتے۔ رسول نے اپنے اجزاء کو اپنی پہچان بتا کر کے ان اجزاء کو اپنے کل میں سمیٹ لیا، سمیٹ کر کے کہا پالنے والے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، ہاؤلائے اہل بیتی، یہ خبر مقدم کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہاؤلائے بعد میں نہیں رکھا، پہلے رکھ کر خبر مقدم کر کے حصر فرما دیا کہ بس یہی میرے اہل بیت ہے، نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ جب رسول نے چادر میں لینے کے بعد ہاؤلائی کا حصار کھینچ کر کے بتا دیا اب اس البیت میں، اس البیت میں یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت نہیں اہل البیت، جب البیت کہہ دیا تو اس بیت میں صرف وہی آئیں گے جو اجزائے نبوت ہوں گے، زوجہ کبھی جز نہیں ہوتی، اولاد جز ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور کر رہے ہیں اب زوجہ کبھی جز نہیں ہوتی ہے، اولاد جز ہوتی ہے، تو سرکار نے انہیں اپنے دامن عاطفت میں، دامن رحمت میں
دامن نبوت میں لے کر کے فرمایا بس یہ میرے اہل بیت ہے. اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے انہیں پاک رکھا. اب اللہ نے پاک رکھا تو اللہ جانے کیسے پاک رکھا, اللہ جانے کیسے پاک رکھا. ایسے پاک رکھا کہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ لم تنجس کل جاہلیت و بے انجاسہا. اے اہل بیت کہ آپ کے آبائے کرام میں بھی کسی کو نجاست نے چھوا تک نہیں, یعنی اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ تک اہل بیت کا سفر عصمت ہوتا رہا. یہ ناپاکی سے, رزق سے اللہ نے دور رکھا. اب پاک کون ہے ناپاک کون ہے اس میں زیادہ وقت دینا نہیں ہے. اللہ نے بس اتنا کہا جو رزق ہے وہ آپ سے دور ہے. اور یہ بھی اسرار الحروف کے اعتبار سے آپ دیکھیں, حروف کے تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. رزق اور تطہیر, رزق میں کیا ہے, رے جیم سین, کتنے ہوئے. تطہیر میں کتنے حرف ہے, تے توئے ہے یہ را, کتنے 5. فیصلہ ہو گیا نا. تو نجاست والے کون ہیں اور طہارت والے کون ہیں. رزق والے ہیں نجاست والے, تطہیر والے طہارت والے. اب اس سے زیادہ تو آگے کچھ نہیں کہا سکتا, حروف کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. یہ جو رزق ہے اللہ نے فرمایا میں نے اے اہل بیت تم کو ناپاکی سے دور رکھا ہے. تصور بھی نہیں ہے, امکان بھی نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آج پاکیزگی کا اعلان ہو رہا ہے تو آج سے پاک ہے, نہیں, شروع سے پاک تھے, اعلان آج ہو رہا جیسے نبوت کے لیے. اب یہ ہم تھوڑی دیر اس پہ گفتگو کریں کہ یہ رزق کیا ہے. رزق ناپاکی کسے کہتے ہیں. آپ کہیں گے اس پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے, سب جانتے ہیں ناپاکی کیا ہے. جس رزق اور جس نجاست کو آپ نجاست سمجھ رہے ہیں وہ مادی نجاست ہے. اللہ نے اس آیت میں الرزق کہا ہے تو ہر طرح کی نجاست, مادی بھی معنوی بھی. مادی اعتبار سے بھی یہ نجاستوں سے پاک ہے, اگرچہ کہ بہت سے لوگ اسے قلو کہیں گے اہل ظاہر, لیکن یہ کہ میں قرآن مجید کی آیت میں الف لام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں کہ جب استغراق ہے تو ہر طرح کی نجاست سے اللہ نے پاک رکھا, تو ظاہری نجاست سے بھی یہ پاک ہے. باطنی نجاست گناہ سے تو پاک ہونا ہی, ظاہری نجاست سے بھی یہ پاک. ان کے لیے وہ تصورات نہیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں. جیسے ہماری شادی ہماری جنسی ضرورت ہے, اہل بیت کے پاس شادی اللہ کی وحدت کی ضرورت ہے. اس کی یکتائی کو ثابت کرنے کے لیے مرکب ہونا ضروری ہے. وہ واحد ہے, اس کی وحدت ہے, وحدت ثابت ہوتی ہے مرکب سے. ایک کو ثابت کرنے کے لیے دو چاہیے, جب دو ہوں تو ایک ثابت ہو. اللہ واحد ہے, اس کی ذات ذات وحدت ہے. جب اس کی ذات ذات وحدت ہے تو ایک کو ایک سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. جب ایک کو ایک سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تو دو کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر مرکب دلیل وحدت ہے. جب ہر مرکب دلیل وحدت ہے تو اس کائنات عالم کو اللہ نے زوج رکھا, جوڑ رکھا ہے. رات ہے تو دن ہے, مرد ہے عورت ہے, میل و فیمیل کا کانسیپٹ ہے. درختوں میں بھی, جانوروں میں بھی, انسانوں میں بھی اللہ نے مادی اعتبار سے بھی جوڑے رکھے, معنوی اعتبار سے بھی جوڑے رکھے. پھول بھی رکھا, خار بھی رکھا, خیر بھی رکھا, شر بھی رکھا. یہ جوڑ اس لیے ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا,
چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہے، اور رات ہی رات ہوتی تو دن نہ پہچانا جاتا، اگر پھول ہی پھول ہوتے تو کانٹے کون سمجھتے، کانٹا ہی کانٹا ہوتا تو پھول کون جانتا۔ اللہ نے اشیاء کو ضد میں اس لیے رکھا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ میں اس لیے ہے تاکہ ایک کے ذریعے دوسرے کو پہچانو، لیکن وہ اللہ وہ ہے کہ جس کی کوئی ضد نہیں ہے، وہ لا ضد لہو لا ند لہو، مولا نے کہا اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے۔ تو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابل اس لیے رکھا تاکہ یہ آپس میں پہچانے جائیں کہ یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ مرد ہے، عورت ہے، مرد نہ ہو عورت نہ پہچانی جائے، عورت نہ ہو مرد نہ پہچانا جائے، یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے۔ اب اللہ کو پہچاننا ہو تو ضد سے نہیں پہچانیں گے، کیونکہ اس کی کوئی ضد نہیں، جس کی ضد ہوگی اس کی حد ہوگی، جس کی ضد ہوگی اس کی حد ہوگی، اگر اللہ کی کوئی ضد ہو جائے تو اس کی حد ہو جائے۔ اب اللہ کی وحدت ثابت کیسے ہوگی؟ تو اب اس کے لیے ضرورت پڑی مرکب ہونے کی، مرکب ہونے کی مطلب جوڑ ہونے کی، ایک وحدت کو کمبائنڈ چیز سے ثابت کیا جائے گا نا، لیکن جتنے بھی کمبائنڈ چیزیں، جتنے بھی مرکبات ہیں اپنے وجود میں اس ذات کے مقابل میں ناقص ہے، کبھی ناقص کے ذریعے کامل کو نہیں پہچانا جا سکتا، ناقص کے ذریعے کامل کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے کائنات میں جوڑ بنانے کے باوجود یہ اپنی صنف میں، اپنی حد ذات میں ہر ذرہ با کمال ہے، ہر ذرہ اپنی حد میں با کمال ہے، لیکن سورج کے مقابل میں ناقص ہے۔ ہر شے انڈیویجوالٹی کے طور پر اپنی فردیت میں کامل ہے، لیکن دوسرے کے مقابل میں ناقص ہوا کرتی ہے۔ اب یہ اشیاء کا ایک دوسرے کے مقابل میں ہونا، اس کمال مطلق کو اس کے ذریعے اس لیے نہیں پہچانا جا سکتا کہ یہ ایک دوسرے کے مقابل میں کہیں کامل ہے کہیں ناقص ہے۔ اسے پہچاننے کے لیے ایسے کامل جوڑے کی ضرورت ہے جس میں کوئی دھبا نہ ہو تاکہ اس کے ذریعے اسے پہچان سکے۔ تو اللہ نے آیت تطہیر کے ذریعے ان کی پاکیزگی کا اس طریقے سے اعلان کیا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا سنو کہ اللہ نے علی کو بھی بھیجا، زہرا کو بھی بھیجا، حسنین ان کے بچے ہیں، مگر تمہاری شادی اور ہے، ان کا ازدواج اور ہے، تمہارا نکاح اور ہے، ان کا نکاح اور ہے، تمہارے عقد کا سبب اور ہے، ان کے عقد کا سبب اور ہے۔ تمہیں نسل کے لیے شادی چاہیے، انہیں اللہ کی وحدت کے لیے شادی چاہیے۔ کیسے؟ بڑی مشہور حدیث، شیعہ سنی سب پڑھتے ہیں۔ فرمایا اس موقع پر، عقد زہرا کے موقع پر، لولا علی لما کفت الفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اللہ سورہ توحید میں کیا کر رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ جب اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، اس اللہ نے زہرا کو بھیجا معصومہ بنا کر۔ اب سرکار نے کہا اے علی اگر تو نہ ہوتا تو زہرا کفوا احد ہو جاتی۔ اس کفو کی وجہ سے، اس جوڑ کی وجہ سے اس کی وحدت ثابت ہوئی۔ اس لیے اللہ نے کہا یاد رکھو اہل بیت کے بارے میں اپنے تصورات کو نہ رکھنا، میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور اہل بیت کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے۔ عبادت کرنا ہو تو مجھے ماننا ہے، اور میری معرفت جاننا ہو تو اہل بیت کو ماننا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور کیا آپ نے تو ان منزلوں کو سمجھتے ہوئے چلنا ہے۔ اب یہاں اللہ نے کہا میں نے پاک رکھا، تو یہ کون سی پاکی اور ناپاکی ہے؟ ایک نجاست ظاہری ہے، ایک نجاست باطنی ہے۔ نجاست باطنی جہل ہے، شرک ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ہر طرح کا گناہ ہے۔
جب ہر طرح کا گناہ ہے تو اللہ نے انہیں اس کے پاک رہنے کا اعلان کیا کہ تم میں جو کچھ ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ اب یہ نجاست ظاہری اور باطنی سے پاک ہے۔ ایک نجاست ہے جس کا نام ہے نجاست، اس کا نفاق۔ نفاق بھی نجاست ہے، کفر بھی نجاست ہے۔ کفر ظاہری نجاست کا نام ہے، شرک ظاہری نجاست کا نام ہے، نفاق چھپی ہوئی نجاست کا نام ہے۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مشرک پاک ہو جاتا ہے، آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر پاک ہے، لیکن وہ منافق رہے تو وہ باطنی طور پہ ناپاک ہوگا۔ ظاہر کو صابن سے پاک کیا جا سکتا ہے لیکن باطن کیسے پاک ہوگا؟ ظاہر کو پانی سے پاک کیا جائے گا لیکن باطن کہاں سے پاک ہوگا؟ باطن پاک نہیں ہو سکتا۔ اب سنیں کہ یہ باطنی نجاست کو نفاق کہتے ہیں۔ اس کے لیے سورہ توبہ میں 11ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد ہوا کہ جب منافقین سرکار دو عالم کی خدمت میں آئے تو وہ قسمیں کھانے والے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ اللہ نے فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ انقریب آئیں گے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، إِذَا انقَلَبْتُمْ، یہ تمہاری طرف پلٹیں گے، إِذَا انقَلَبْتُمْ الیکم لتعرضوا، اور آپ کے سامنے اپنے معروضے کو رکھیں گے، فاعرضوا عنہم، آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر لیجئے، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ ارے مصطفیٰ تو جان رحمت، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ پروردگارہ تو نے کبھی یہ نہیں کہا ابو جہل سے رخ پھیر لو، تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عتبہ و شیبہ سے رخ پھیر لو، طائف کی بستی میں اپنے نبی سے نہیں کہتا کافروں سے منہ پھیرو، بدر کی میدان میں تو نہیں کہتا کافروں سے رخ پھیرو، احد میں تو نہیں کہتا مشرکین سے رخ پھیرو۔ یہ بیچارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان میں کچھ صحابہ ہیں، تو یہ کیوں کہہ رہا کہ یہ جب آئیں گے قسم میری کھائیں گے، اپنے معروضے کو رکھیں گے، مگر آپ اسے قبول نہ کرنا۔ کیوں قبول نہ کرنا؟ اگرچہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ نماز پڑھتے ہیں، اگر کہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے، صحابیت کا ٹائٹل ان کے ساتھ ہے، مگر اللہ کہتا ہے انہم رجسون، یہ سب کے سب نجس ہیں۔ کیا پتا چلا؟ نماز پڑھنے کے باوجود نجیس ہے، روزہ رکھنے کے باوجود نجیس ہے، حج کرنے کے باوجود نجیس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک نجاست ظاہری ہے، ایک نجاست باطنی ہے۔ جو نجاست باطنی ہے اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ رسول اللہ کے ساتھ ایسے بھی تھے جو باطنی طور پر نجیس تھے، ظاہری طور پر پاک کہے جاتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ میری قسم بھی کھا لیں تو تم انہیں معاف نہ کرنا، اپنے رخ کو پھیر لینا۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی جس سے اپنا رخ پھیر لے وہ منافق ہوتا ہے، اللہ کا نبی جس سے اپنا رخ پھیر لے وہ منافق ہوتا ہے، اور جسے اپنی بزم سے اٹھا دے وہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا، کوئی روایت تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کسی کو تکلیف ہو، یہ قرآن ہے کہ صحابہ میں مومن بھی ہے منافق بھی ہیں۔ سمجھ میں نہ آئے مجلس کے بعد پوچھنا، حیرانی سے دیکھنا مت۔ اصحاب میں دو طرح ہیں، مومن صحابہ بھی ہے، منافق صحابہ بھی ہے۔ اور صفت المنافقین، کتاب صفت المنافقین میں صحیح مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا میرے ساتھ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، 12 میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں۔ تو جب حضور نے کہا میرے صحابہ میں منافق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ میں منافق بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کسی کو برا کہتے ہیں تو منافق سمجھ کے دلیل کے ساتھ برا کہتے ہیں، آپ بیکار میں انہیں صحابی مومن سمجھ رہے ہیں۔
یہ غلط فہمی دور کر لیجئے گا. اللہ نے 2 طرح کا ذکر کیا ہے. اے میرے حبیب ان سے رخ پھیر لو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اعراض کیجئے، درگزر کرنا نہیں، اپنا رخ پھیریے. حیات پیغمبر میں سرکار دو عالم اپنی زندگی میں جس سے رخ پھیر لیں، جس کے سلام کا جواب نہ دیں، جس کی طرف رخ نہ کریں، جو آئے تو اس کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں، وہ پہچانا گیا منافق ہے. میرے مصطفیٰ یہ دین صبح قیامت تک رہنے والا، آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے پہچانے منافق کون ہے؟ کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. جب یہ میرا جز ہے تو جہاں یہ کھڑی ہے وہاں میں کھڑا ہوں، جہاں یہ کھڑی ہے وہاں میں کھڑا ہوں. جو یہ بولے وہ میں بولا، اس کا کہنا میرا کہنا، اس کا سننا میرا سننا، اس کا عمل میرا عمل، اس کا فعل میرا فعل. اس لیے کہ یہ میری جزو نبوت ہے، یہ میری جان ہے، یہ میری لخت جگر ہے. تو عزیزان گرامی، بعد پیغمبر ہم نے دیکھا بخاری کی روایت موجود ہے، کتاب فروز الخمس میں موجود ہے، کتاب المغازی میں موجود ہے کہ بخاری نے لکھا، علامہ وحید الزمان نے لکھا، 2 جلد میں لکھا، حدیث نمبر 1382 میں لکھا کہ مولا کائنات کی ہمسر بنت رسول اللہ نے شیخین سے اپنا رخ پھیر لیا تھا، رخ پھیر لیا تھا اور فرمایا تھا میرے جنازے میں نہ آنے دینا. اب دنیا کسی کو کچھ بھی کہے، ہم یہ کہیں گے جس سے سیدہ اپنا رخ پھیر لے ہم اسے کبھی مومن مان ہی نہیں سکتے. اگر کسی صاحب کو اعتراض ہے تشریف لائیے، ضیافت کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. بھئی دین کا مسئلہ ہے، دین کے مسئلے میں لڑائی کیا ہے؟ دین پہ چلتے ہی کتنا ہے. جو لڑیں گے تو لڑنے کی کوئی بات ہے نہیں. ہم غلط کہہ رہے ہیں، ہماری اصلاح کر دیجئے. ہم منبر سے کہیں گے کہ حضرات ہم سے غلطی ہوئی، کیونکہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اپنی غلطی مان لینا چاہیے. کیونکہ ایک بار قبر کے ڈبے میں ڈالنے کے بعد میں کوئی آنے والا نہیں ہے، آواگن نہیں ہے، آواگن نہیں ہے، دوبارہ پنرجنم ہونے والا نہیں ہے. جانا تھا تو آئے کیوں، آنا تھا تو گئے کیوں. مزہ تو پنرجنم تو ہے نہیں ہمارے پاس. قبر یا جنت کے کیاری میں سے کیاری ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا ہے. سارے جھگڑے یہاں تک ہیں. تو اب جب دین کا مسئلہ ہے تو ایک دوسرے سے ادب سے تہذیب سے بات کیجیے. بیچ کی دیوار گر نہیں سکتی ہے تو گفتگو کے لیے تھوڑا کھڑکی بنا دیجئے، ہوا آتی جاتی رہے، ہم مل کر کے گفتگو کرتے رہیں. حوالہ رہے گا قرآن کا، حوالہ رہے گا حدیث کا. جس کی بات رسول کی سنت قرآن کی آیت کے خلاف ہو وہ غلط ہے. ججمنٹ کے لیے نہ میرا مولوی، نہ ججمنٹ کے لیے آپ کا مولوی، ججمنٹ کے لیے اللہ کی کتاب ہے، رسول کی سنت ہے. اور جو رسول کی سنت بھی نہ مانے تو پھر وہ سنی ہی نہیں ہو سکتا. سنی وہی ہوگا جو رسول کی سنت کو مانے. تو لہٰذا جب ایسی بات ہے تو عزیزان گرامی ان موضوعات کے اوپر جب بھی گفتگو کی جائے ٹھنڈے دل سے کی جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق نجس ہیں، باطنی نجس. جب یہ منافق نجس ہے آپ ان سے رخ پھیر لیجئے. تو سیدہ کو کیا کہا رسول نے؟ یہ میرا جز ہے. جب سیدہ جز ہیں تو جو مقام نبوت ہے، جو مقام رسالت ہے، سیدہ شریک کار رسالت ہے، سیدہ شریک نور نبوت ہے. جب یہ کہہ دے کہ میں تم سے ناراض ہوں تو اس کے بعد یہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ جس سے سیدہ ناراض رہے، جب تک ناراض رہے تب تک اس کا منافق ہونا ثابت ہے. تو اب کیا کہنے کہ جب بخاری یہ کہتی ہے کہ سید عالمیہ دنیا سے چلی گئیں مگر خلیفہ ابو بکر سے بات نہیں کی، تو اب علماء جواب دے کہ ہم کیا مانیں؟ ارے صاحب نام لینے میں جھگڑا ہوتا ہے تو بخاری چھاپنے پہ جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟
جب لکھا ہے تو پڑھا جائے گا. اگر ہم کوئی ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے یہاں سے بولنا مخاطبت میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے لکھا کہ حضرت ابو بکر سے ناراض تھی، حضرت عمر سے ناراض تھی، یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئی ناراضگی کے ساتھ، اب اس کے بعد سیدہ راضی ہوئی، کوئی روایت ہے؟ ہاں صاحب ہے. کہاں ہے؟ ہماری کتاب میں. تو آپ کی کتاب میں ناراضگی کی روایت بخاری میں ہے، رضامندی کی روایت کہاں ہے؟ کہ اس کی شرح میں. تو انٹرپیریئر میں شرح روایت میں لکھا، شرح میں لکھا ابن حجر نے کہ سیدہ راضی ہوئی تھی، مگر وہ خود ہی لکھتا ہے مگر یہ روایت مضبوط نہیں ہے. بات ختم. راضی ہوئی تھی روایت مضبوط نہیں ہے تو لکھا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں، شاید ضعیف حد میں ہی صحیح مان لیجئے. اما جب بخاری بادس کلام باری اور سرکار نے خواب میں آ کے کہا یہ میری کتاب ہے، تو رسول اللہ کی کتاب میں زہرا کی ناراضگی ثابت ہے. اس کے بعد بچتا کیا؟ یہ اللہ نے کہہ دیا یہ ہے نجس، اور کوئی بھی نجس چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، کتنے ہی پاک و پاکیزہ چیز کے قریب رہے وہ خود پاک نہیں ہو سکتا. کعبہ پاک ہے، کعبے میں بتوں کو لا کے رکھ دیا گیا، مگر بت ناپاک کے ناپاک ہے، کعبہ پاک کا پاک ہے. اب جسے چاہے جہاں رکھ دیجئے، پاک پاک رہے گا، ناپاک ناپاک رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو بات دو چار کی طرف واضح، کوئی نئی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں. لیکن کچھ لوگوں کو یہ کہتے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ارے نہیں صاحب چلیے بخاری میں ہے، لیکن ہم آپ سے ایک بات بولتے ہیں. دیکھیے کچھ ہمیں بھی ملا ہے، صحیح یا غلط انالائز کرنا. کیا ملا ہے صاحب؟ حضرت ابو بکر سے ناراض تھی، ٹھیک ہے، مگر ان کی تیمارداری کس نے کی؟ بی بی زہرا کی. ان کی تیمارداری کس نے کی؟ آخری وقت میں کون موجود تھی؟ بی بی فضہ تو کنیز تھی، گھر کی ہیں. اور کوئی؟ تو بولے نہیں پتا. بولے کتابوں میں موجود ہے، ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی. کیا؟ حضرت اسماء بنت امیس. یہ کون تھی؟ یہ حضرت ابو بکر کی زوجہ تھی. جب حضرت ابو بکر سے اتنی ناراضگی تھی تو حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا کہ اپنی زوجہ کو نہ بھیجتے، مگر اپنی زوجہ کو بھیجا، جاؤ زہرا کی تیمارداری کرو. تو اگر وہ ان سے مخالفت رکھتے تو اپنی زوجہ کو نہ بھیجتے. جو اپنے جنازے پہ نہ آنے دے، ان کے پاس تیمارداری کے لیے ایسی وصیت کرنے والی بی بی کے پاس اپنی زوجہ کو کیوں بھیجیں گے؟ تو زوجہ آئیں. جب زوجہ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناراضگی تھی، مگر جس وزن سے آپ پیش کر رہے اتنی نہیں تھی. ورنہ سیدہ کہتی کہ جیسے تمہارے شوہر سے ناراض ہو، تم اس کی بیوی ہو، جب تک تم اس سے ناراضگی کا اظہار نہ کرو میرے گھر میں نہ آنا. مگر سیدہ نے اسماء کو قبول کیا، اسماء کی تیمارداری کو قبول کیا. تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خدمت انجام دی زوجیت خلیفت میں رہنے کے باوجود، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سیدہ نے کیوں قبول کیا اور خلیفہ نے کیوں بھیجا؟ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو میرے ہمسن اور میرے کمسن بھائی ہیں، آج کل طالبان حق چاریار ویب سائٹس پر مختلف سوالات کتابوں سے اٹھائے جاتے ہیں کہ اس کے جوابات بہت سے لوگ دے نہیں پاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ذہن پریشان رہتا ہے. یہ مجالس کے ذریعے میں ان تمام الزامات اور ان تمام طعنوں کو اور ان تمام اعتراضات کو حق زہرا میں دفاع کے طور پر بیان کرتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے آنے والی نسلیں محفوظ رہیں بدعقیدگی کے جراثیم سے. تو بات سمجھ گئے کہ خلیفہ نے اپنی زوجہ کو بھیجا تیمارداری میں، جناب زہرا نے قبول کیوں کیا اور انہوں نے بھیجا کیوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ اسماء بنت امیس خلیفہ کی زوجیت میں آنے سے پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی.
خاندان رسالت کی پہلے بہو تھی. جب حضرت جعفر طیار غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تو ان کا عہد خلیفہ سے ہوا جبکہ وہ خلیفہ نہیں تھے. تو خاندان رسالت سے جو قرابت تھی اور قدیم تعلقات تھے اور اس تعلقات میں جو سیدہ کی خدمت تھی اور سیدہ سے محبت تھی وہ اپنے کو روک نہیں پائیں. اگر خلیفہ روک دیتے تو یہ بات بھی لکھی جاتی اور جب یہ بات بھی لکھی جاتی تو معلوم ہوتا کہ دشمنی بالکل برابر کی تھی. ناراضگی بالکل سیدہ کی جو تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ خلیفہ نے حق نہیں دیا تو لہٰذا اس بات کو چھپا کر کے ہمدردی کا بہانہ پیدا کیا گیا ہے. ہمدردی کا ایک بہانہ پیدا کیا گیا ہے کہ خلیفہ نے بھیجا. سوال یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ تو خود یہ چاہتے تھے کسی بہانے سے راستہ مل جائے درے سیدہ پہ آنے کا. بیوی کو بھیج کر کے دیکھا مگر حضرت اسماء بنت امیس کو سیدہ نے کہا کہ میں ناراض ہوں. کہا کہ بی بی آپ جو فرمائے میں وہ کرنے کو تیار ہوں اس لیے کہ وہ رشتہ بعد میں ہے اور آپ سے غلامی کا رشتہ پہلے. یہ اسماء بنت امیس. مگر سیدہ میں سوچ رہا تھا کہ سیدہ کائنات شہزادی کونین مادر حسنین نے اسماء کو زوجیت خلیفہ حضرت ابو بکر پہ ہونے کے باوجود اپنی خدمت کے لیے کیوں قبول کیا؟ تو بڑی تلاش کے بعد بہت چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. سب کو جوابات نہیں ملتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے. تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہندوستان کے پہلے محدث ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت اسماء بنت امیس جب سیدہ کی خدمت میں آئیں تو سیدہ نے کہا اسماء مجھے تمہیں ایک وصیت کرنی ہے. سمجھے آپ؟ بیوی مجھ سے وصیت. ایک وصیت علی کو کی کہ فلاں فلاں آنے نہ پائے. اب دوسری وصیت اسماء بنت امیس کو کی. کیا اسماء سنو میری وصیت کا بی بی آپ جو فرمائیں کا دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ. جی بی بی اور کیا کرنا ہے؟ کا دروازے پہ کھڑی رہو. اگر بی بی عائشہ میرے سے ملنے کے لیے آئے تو خبردار اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. بی بی مولا علی سے کہہ دیتی, مولا علی فرما دیتے. کہا نہیں مولا علی سے کہنا نہیں ہے, مردوں والا مسئلہ تھا, میں نے علی کو کہہ دیا علی وصیت ہے وہ آنے نہ پائے. تو کہیں عورتوں والا مسئلہ ہے تو میں علی سے کیوں کہوں؟ خود میں بی بی عائشہ کی سوتیلی ماں سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دنیا سن لے علی نے خود سے نہیں کہا ہے, یہ تو خلیفہ کی زوجہ نے خود روک دیا ہے کہ اندر آنے کی ضرورت نہیں. یہ سب حقائق ہیں, اسے پڑھنا ہے, سننا ہے. غلط ہے تو مجھے جواب دینا ہے, مجھے جواب دیجئے. کوئی صحیح ہے تو مانے نہ مانے آپ کی مرضی, مگر ہے کتاب میں کہ بی بی نے کہا حضرت اسماء بنت امیس نے سیدہ کی وصیت پر کہ جب جیسے ہی حضرت بی بی عائشہ تشریف لائیں عیادت کے لیے, کہا کہ میں اندر آؤں. کہا نہیں. کیوں؟ کہا سیدہ کی وصیت ہے. نہیں تم نہیں آ سکتی. کہا کہ تم مجھے روکو گی؟ اب یہ سوتیلی بیٹی اور سوتیلی ماں میں بحث ہو رہی ہے. تم مجھے روکو گی؟ تم مجھے جانتی ہو کہ میں کس کی بیٹی ہوں. کہا تم مجھے جانتی ہو میں کس کی زوجہ ہوں؟ تمہارے باپ کی زوجہ ہوں. تو کہا تم مجھے روک رہی ہو, کوئی اور عورت روکتی تو روکتی, تم نے مجھے روکا. کیا کروں؟ سیدہ کی اطاعت فرض ہے. اور سیدہ کی اطاعت فرض ہے. رشتہ زوجیت خلیفہ ابو بکر میں ہونے کے باوجود مودت زہرا یہ ہے, مودت زہرا یہ ہے کہ سیدہ نے کہہ دیا نہ آنے دینا, تو دروازے پر کھڑی ہو گئی. اب ایک مرتبہ
روایت میں لکھا ہے کہ وہ زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی تو ہاتھ پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا، کہا باہر چلی جاؤ، اندر قدم نہ رکھنا، یہ زہرا کا مکان ہے، یہ زہرا کا مکان ہے۔ عزیزان گرامی، زہرا بی بی نے جب مکان میں داخل ہونے سے بی بی کو روک دیا تو پھر اہل بیت میں کہاں داخل ہو؟ روایت موجود ہے۔ اب میں یہاں پر نام لے کے بدتمیزی کروں، بد زبانی کروں، یہ نہیں۔ جو حوالے ہیں وہ پڑھے جائیں، جو روایت لکھی ہے وہ پڑھی جائے، جو حق ہے وہ پڑھا جائے گا شائستگی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ تو ہمارا اصول یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ فاطمہ جس سے ناراض میں اس سے ناراض، فاطمہ جس سے راضی میں اس سے راضی۔ اب فاطمہ جس سے راضی، رسول راضی، رسول جس سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ رضی اللہ ہونے کے لیے رضائے فاطمہ ضروری ہے، رضائے فاطمہ ضروری ہے۔ جن مردوں سے بی بی ناراض ہو ہم انہیں رضی اللہ نہیں کہتے، اور جس عورت سے بی بی ناراض ہو ہم اسے بھی رضی اللہ عنہا نہیں کہتے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ وجہ ہے۔ اب میں نے آیت پڑھی، آپ کو سمجھایا، مقدمہ بیان ہو گیا، تقریر جاری و ساری، آپ سمجھتے چلیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد بہت سے گوشے کھل جاتے ہیں کہ رضی اللہ عنہا یا رضی اللہ عنہ، یہ تبھی ہے جب بی بی راضی ہو۔ گوشت ہے رسول کا، خون ہے رسول کا، حصہ ہے رسول کا۔ اور علامہ مناوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اتحاف میں، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، قریب کے پاس موجود ہے، خادم کے پاس۔ اس میں بڑی بحث علماء اہل سنت نے کی ہے۔ بحث یہ کی ہے کہ سیدہ جہاں دفن ہے، جس مقام پہ بھی دفن ہے، وہ زمین افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ وہ زمین افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ تو کہا کہ مصطفیٰ کے جسم مبارک سے جو ذرے مس ہو جائیں، وہ ذرے جو رسول کے جسم سے مس ہو گئے وہ کعبے سے افضل ہے۔ یہ مقدمہ بنا۔ اور اس کے بعد کہا جب رسول کے جسم سے مس ہونے والی مٹی کعبے سے افضل ہے تو رسول کا جز زہرا ہے تو یہ بھی کعبے سے افضل ہے، یہ بھی کعبے سے افضل ہے۔ کعبے سے افضل کوئی چیز نہیں ہے نا دنیا ظاہر میں، مگر فرما رہے ہیں کہ دیکھو رسول کا حصہ، رسول کی بیضا اور رسول کا سرمایہ، رسول کی بیٹی کعبے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ اب اگر کوئی کعبے کی گواہی قبول نہ کرے تو اسے مسلمان نہیں مانا جاتا۔ زہرا جب کعبے سے افضل ہے، جو ان کی گواہی کو قبول نہ کرے میں انہیں کیا کہوں؟ یہ افضل کعبہ۔ تو اب جب یہ بڑھ کے کہہ رہی ہیں کہ فدق ہماری جاگیر ہے تو ان کا کہنا ہی کافی ہے، ان کا کہنا ہی کافی ہے، کیونکہ صدیقہ ہے۔ لوگ کہتے دیکھیں یہ سب جذباتی بات ہے، قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اچھا بھئی کیا قانون ہے؟ کا قانون یہ ہے کہ جاگیر بٹے گی، جب جاگیر بٹے گی، اب انہوں نے خلیفہ نے سنا رسول سے تو وہی تو بیان کر رہے ہیں۔ تو کل میں پڑھ چکا ہوں کہ بی بی نے آیتیں بیان کر دی، آیتیں پڑھ کے ثابت کر دیا کہ روایت خلاف قرآن ہے۔ اب بتا جو خلاف قرآن ہے وہ صحیح ہے، جو موافق قرآن ہے کیا صحیح ہے؟ بی بی کی دلیل قرآن ہے اور لوگوں کے پاس دلیل کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو جس کے پاس قرآن کی دلیل نہ ہو، بی بی اسے قرآن سنا رہی ہیں، میں کہوں شہزادی آپ کو یہاں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی کہیں گی کہ جب میرے بابا نے دوات و قلم مانگا تو کہنے والوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، میں بعد رسول قرآن لے کر کے آ رہی ہوں۔ اب جو قرآن کو بھی نہ مانے تو پہچان لینا کہ جس کا رشتہ قرآن سے بھی نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیں سب مل کر۔
تو یہ منزلت زہرا ہے کہ زہرا افضل کعبہ، حسنین افضل کعبہ. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ یہ معصومین ہیں. کیا لکھا؟ میں حوالہ دے چکا پہلے فتاوی عزیزیہ کا کہ یہ معصومین ہے. تو معصومین انہیں کہا جاتا جن سے کبھی خطا نہ ہو. تو اب یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح نہیں چلے گا، کسی ایک کو ماننا ہوگا. اس لیے ہمارا مذہب و مسلک یہ ہے، زہرا نے جو کہا وہی حق ہے، جو زہرا کے خلاف آئے چاہے کوئی ہو باطل ہے، چاہے کوئی ہو باطل ہے. اگر نبی کی بیٹی کو میراث نہ ملے گی تو کون اسلام قبول کرے گا؟ ارے کیا اس اسلام میں جانا جس نبی میں جس دین میں نبی اپنی بیٹی کو میراث نہ دے، وہاں بیٹی کی کیا عزت ہے؟ سیدہ اپنے حق کو مانگ کر کے بتا رہی تھی کہ کئی باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم ہو جائے، ماحول چاہے کتنا ہی مخالف ہو جائے تو ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا. اپنا حق ہے تو اس حق کے لیے کھڑے ہونا سنت سیدہ ہے. دوسرا، جہاں خلاف قرآن حکم ہوگا اس حکم کو نہ مان کر کے قرآن کی حمایت میں بولنا، یہ سنت فاطمہ ہے. اور جب فیصلہ قرآن کے خلاف ہو جائے تو اس سے راضی نہ ہونا، یہ فاطمۃ الزہرا کا اقدام ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا کردار ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا، اب ہماری اپنی بات ہوتی ہے کہ ہم بی بی زہرا کے ماننے والے ہیں تو ہم شہزادی زہرا کے ماننے والے اور ان کے مخالفین کو نہ ماننے والے، تو ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی زمین غصب نہ کریں، ہم خلاف قرآن کسی فیصلے کو نہ مانیں. اگر ہماری زندگی میں قرآن کے خلاف ہم فیصلوں پر جا رہے ہیں تو بی بی کا کردار، بی بی اس سے راضی نہیں رہیں گی. عزیزو، اگر ہماری زندگی سیرت فاطمۃ الزہرا کے مطابق نہ ہو پائی، اگر ہم نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی، صرف فضائل سنے اور ان کے دشمنوں پر لعنت کر کے بیٹھ گئے، لیکن اپنے کردار میں دشمنان اہل بیت کے کردار کو اپنا لیا، تو زہرا کبھی راضی نہیں رہیں گی. اس لیے کہ معصومین کبھی ظالمین سے راضی نہیں ہوتے. جب معصومین ظالمین سے راضی نہیں ہوتے تو جو چیز غصب کی ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس پین ہو کہ زمین ہو، جو ہو غصب کیا ہوا، وہ اس مومن کو لے جا کے گھر پر دے دے. تھوڑی سی شرمندگی کچھ بات نہیں ہے، لیکن آخرت میں زہرا کو منہ دکھانا ہو تو ان چیزوں سے بچنا ہوگا. آج ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر کا بیوی کا جھگڑا، بھائی سے بھائی کا زمین کا جھگڑا. کہاں جا رہے ہیں؟ عدالتوں میں جا رہے ہیں. عدالت میں جو فیصلہ دیا جا رہا ہے وہ قرآن کا نہیں ہے، وہ ملک کا اپنا قانون ہے جس میں سب کو عمل کرنا ہے. اور آپ وہاں جا رہے ہیں اور وہ فیصلہ جو ہو رہا ہے وہ خلاف قرآن ہو رہا ہے، تب بھی آپ کو ماننا ہے. اللہ نے آپ کو شریعت محمدی کا پابند کیا ہے. اگر شریعت محمدی پر چلنا ہے تو آپ مسلمان ہیں کہ اللہ کے قانون کو ماننا ہے. یہاں جو قانون ہے اگر وہ خلاف قرآن ہے تو اس کی طرف آپ کو جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ عدالت تو وہی فیصلہ دے گی جو قانون ہے. مگر آپ کیوں گئے؟ آپ کے پاس قرآن تھا، آپ اس سے فیصلہ لیتے. آپ کے پاس قول معصوم تھا، اس سے فیصلہ لیتے. آپ کے پاس اہل بیت کے احادیث تھے، آپ اس سے فیصلہ لیتے. تو جو حضرات اپنے گھر کے مقدموں میں، اپنے بھائیوں کے جھگڑوں میں، رشتہ داروں کے جھگڑوں میں جا کر کے باہر سے فیصلے لے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا. کیوں جائز نہیں ہوگا؟ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں 42، 44، 48 اس طرح کی، جس میں اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کیا وہ ظالم ہیں. پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ دیا وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں.
تیسری آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ دیا وہ کافر ہے۔ اللہ نے اپنے فیصلے کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف جو فیصلہ دے اسے ظالم کہا، اسے کافر کہا، اسے فاسق کہا۔ آیتیں 3 ہیں، آیتیں 3 ہیں، لفظیں بھی 3 ہیں، ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے، کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اب بعد رسالت مآب سیدہ قرآن پڑھ کے بتا رہی ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ نساء کی 11ویں آیت شہزادی پڑھ رہی ہے کہ اے خلیفہ، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ بیٹی کا 1 حصہ، بیٹے کے 2 حصے۔ تم یہ کیا سنا رہے ہو؟ تم یہ کیا سنا رہے ہو؟ اس کے بعد بھی خلیفہ اپنے فیصلے پر باقی ہے۔ تو آپ سورہ مائدہ کی آیتیں پڑھیے کہ جو قرآن کے خلاف فیصلہ سنائے کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ 1 نہیں 3 آیتیں ہیں، اور فدق کے مسئلے میں بھی سیدہ 2 سے نہیں 3 سے ناراض ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ظالم، کافر، فاسق، صحابہ کو کافر کہہ رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ دے وہ کافر ہے۔ کفر کی کئی قسمیں ہیں، کفر ظاہری ہے، کفر باطنی، 5 طرح کی تو قسمیں ہیں۔ کفر جہود، کفر نام، کفر نعمت جسے کفران نعمت کہتے ہیں، تو کفر کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں کوئی بھی قسم ہوگی، مگر اللہ نے کہہ دیا نا کہ میرے نازل کردہ حکم کے خلاف جو فیصلہ سنائے کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ آئی تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سیدہ آ گئی واپس، حق نہ ملا، ہار کے نہیں آئی ہیں، جیت کے آئی ہے، اس لیے کہ قرآن سے ثابت کر دیا کون کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو کردار سیدہ پر چلتے ہوئے ہمیں شرعی فیصلوں کو ماننا چاہیے۔ آپ کے پاس شریعت محمدی پر مکمل قوانین اسلام آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ معصومین کی احادیث کی روشنی میں اپنے مراجع و مجتہدین کے ان فتووں کے اوپر عمل کریں کہ جن میں معصومین کی احادیث کا مفہوم ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، میراث کے مسئلے ہیں، جائیداد کے مسئلے ہیں، زمین کے جھگڑے ہیں، یہ سب، یہ تمام مسائل میں آپ کو شریعت پر چل رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے گھر کی شادی ہو یا ہمارے گھر کی میت کا مسئلہ ہو، کتنی رسمیں ہم نے ایسی ایجاد کر لی جن کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں۔ فضول خرچی، اللہ کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ فضول خرچی کرنا، یہ اپنی ظاہری شان و شوکت کو دکھانا، تو اللہ نے کہا جو فضول خرچی کرے شیطان کے بھائی ہیں، مگر آل محمد پہ جو خرچ کرے تو وہ ایمان والے ہیں۔ مجلس میں جو خرچ کرے وہ ایمان والا ہے، مسجد پہ جو خرچ کرے وہ ایمان والا ہے، کسی غریب کو کپڑا پہنا دے وہ خرچ کرے ایمان والا ہے۔ جو اپنی شان و شوکت پر کرے اس کے لیے نہیں ہے، جو شان و شوکت پہ خرچ کرتا ہے وہ جھوٹی شان والا کہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جو شیطان کے بھائی ہیں، تو شیطان کے بھائی ہوں گے تو مجلسوں پر اعتراض کریں گے، تبرک پہ اعتراض کریں گے، خرچ پر اعتراض کریں گے۔ اما غریبوں کو کپڑے بنا دو، اتنا تبرک کی کیا ضرورت ہے؟ غریبوں کا ٹھیکہ آپ کو حسین کی مجلس کے پیسے ہی میں کیوں ملتا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ پورے ہندوستان میں بات ہے۔ اما اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، کیا ضرورت ہے؟ پورے ہندوستان میں جہاں جائیے کوئی نہ کوئی کسی کے کچھ نہ کچھ بات کہے گا۔ اتنا تبرک کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے پرچم کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے فلیگ کی کیا ضرورت ہے کس کے لیے؟
یاد رکھو جس طرح عاشور مناتے ہو، اس عاشور منانے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی اپنے جانور، اپنے کتے کا نام بھی یزید نہیں رکھتا، اولاد تو دور کی بات ہے۔ کوئی اپنے بیٹے تو دور کی بات ہے، جانور کا نام بھی یزید نہیں رکھتا، کیونکہ عاشور ہے۔ عاشور جیسا ہی آتا ہے، محرم آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یزید کون ہے، لہذا نام رکھ کے بدنام کسے ہونا ہے۔ اے شہادت زہرا کی مجلسیں کرنے والوں، سننے والوں، اگر شہادت زہرا پر بھی عاشور کی طرح جلوس ہو جائے تو قاتل زہرا کے نام پر کوئی اپنے جانور کا بھی نام نہیں رکھے گا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجلسیں تو ہو رہی ہیں سب جگہ، آل انڈیا ماشاءاللہ بہت مجلسیں ہو رہی ہیں، جتنا ہو حق زہرا میں کم ہے، مگر ان مجالس کے ساتھ، ان مجالس میں ہوتا ہے کہ یہاں ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، 200 400 جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں، یہاں سے نکلے تبرک کھائے اور سیدھے گھر چلے گئے۔ باہر والے کو، سڑک والے کو صرف فلیگ دکھ رہا ہے اور کچھ نہیں، لیکن جب آپ جلوس لے کر کے چلتے ہیں، ماتم زہرا بینر لگاتے ہیں، پروردگار قاتل زہرا پہ لعنت ہو، تو اب بھائی مسلمان دیکھ کے پوچھتا ہے بھائی یہ کیا؟ بولے یہ بی بی زہرا کی شہادت ہے۔ ان کی بھی شہادت ہوئی؟ ہاں ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ 2 جملوں میں۔ گھر کس نے جلایا؟ آپ نے بتا دیا۔ فوری ذہن چونکا، کہا کہ بھئی یہ کہاں بیان ہوتا ہے، ہم بھی آگے سنیں گے۔ اب جو آگے سنے، حقیقت کھلی تو معلوم یہ ہوا لعنت اللہ کون ہے۔ پورا من جلوس جس میں ماتم زہرا ہو، کیونکہ کربلا کا آغاز وہیں سے، وہ منصوبے ثقیفہ کے کربلا میں ہوئے۔ اب یہ ہے کہ ہم کتنے ہیں، بہت کم ہیں، تو ہر دور میں ہی کم رہے۔ اللہ نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، ہم نے تھوڑوں کو بہتوں پہ غالب کر دیا۔ ارے کہاں سے غالب ہوتے؟ 100 آدمی سے 10 تھوڑے ہی لڑ لیں گے۔ معصوم نے فرمایا یہاں غلبے سے مراد دلیل ہے، کہ ہمارے چاہنے والے دلیل سے ہمیشہ جیتتے رہیں گے، باقی سروں کا کٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں سر کٹتا ہے وہاں حسین سے مل جاتے، ادھر قتل ہوتا ہے وہاں مولا سے مل جاتے، وہ مسئلہ نہیں۔ ادب، تہذیب، شائستگی، اخلاق کے ساتھ اپنے جلوس کو منظم کرے، اور روز عاشور کی طرح کاروبار کو بند رکھا کرے۔ لوگ پوچھیں آج کیوں کاروبار بند ہے، آج کیسا جلوس ہے؟ تو آپ کا جلوس اور آپ کی دکانوں کا بند ہونا اس دن جتنی تبلیغ کرتا ہے وہ مجلس کی کیسٹیں اتنی نہیں کر پاتے، وہ آپ ہی دیکھ لیں۔ مگر لوگ دیکھ کے پوچھتے ہیں، بس تہذیب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تاکہ دنیا آپ کی طرف آئے، اہل بیت کی طرف آئے، اور آپ میں سے بھی وہ تمام افراد جو اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں وہ تعلیمات کے قریب ہو جائیں، کیونکہ قوم کے لوگوں کو، دنیا مذہب کو پڑھنے سے پہلے قوم کو دیکھتی ہے، کتاب بعد میں دیکھی جاتی ہے، قوم کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ علی و زہرا کا ماننے والا ہے مگر شراب خوب پیتا ہے۔ یہ فلاں ہیں، حسنین کا ماننے والا ہے، سود کھاتا ہے۔ بولے یار عجیب بات ہے، یہ دین تو دین محمد والے محمد، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر کے جو دین بچایا گیا، کیا اس دین پہ چلنے والے شراب بھی پیتے ہیں؟ کیا اس دین کے ماننے والے سود بھی کھاتے ہیں؟ کیا اس دین کے ماننے والے بیاج بھی چلاتے ہیں؟ تو پھر کیسے یہ زہرا راضی ہوں گی، کیسے امام حسین راضی ہوں گے؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر قوم میں اس طرح کے کردار کے افراد رہے تو ان کی وجہ سے صرف ان کا نقصان ہوتا تو ان کے نفس کی بات تھی، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ شیعہ کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں تو دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن ہم نے تو خود دیکھا کہ بعض شیعہ ایسے ہے، بعض شیعہ ایسے ہے۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ میاں اس سے زیادہ تو وہاں پائے جائیں گے، وہ کہتے ہیں انہیں تو چھوڑ
چھوڑیے ان کی نماز بھی جہنم میں انہیں لے جائے گی، مگر ان کا ماتم جو جنت میں لے جا رہا ہے، تو یہ شراب پی کر کے کیسے کریں گے، یہ بیاج کھا کر کے کیسے کریں گے؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے کچھ کہنا نہیں ہے؟ تو یہی کہا جائے گا اہل بیت پاک و پاکیزہ ہے، ان کے فرش عزا پر بھی آنے والا پیٹ میں حرام غذا لے کر کے نہ بیٹھے۔ اگر حرام غذا، دیکھیے تبرک سے پلتے ہیں ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے، لیکن حرام غذا جب پیٹ میں آ جاتی ہے، ناپاک غذا، تو اس کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قبلہ دعا فرما دیجئے، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا بات ہے بھائی؟ فلاں جگہ سے سود لیا تھا، ادا نہیں ہو پا رہا، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ بہت سے لوگ کہ کسی سے قرضہ لے لیا، قرضہ کیوں لیا بھائی؟ مجھے مجلس کروانی تھی، تو مولا کے معاملے میں خرچ کیا، کیسے لے لیا؟ اپنی طاقت سے زیادہ، ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے خرچ ہو جا رہا ہے، دینے کے لیے دل ہی نہیں پڑتا۔ تو جب دوسروں کے پیسے واپس کرنے کی نیت سے لوگے تو قرض ہوگا، لیکن مانگتے وقت قرض حسنہ ہے، اور جب کوئی مانگے تو صرف حسنہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے یہ بات ہے، جہاں میٹھی میٹھی وہاں کڑوی کڑوی، دونوں باتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت ہتھیلی میں مل جائے گی، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے جنت یقینی ہے، شیعوں کے لیے ہی جنت ہے، بشرطے کہ امام کے شیعہ ہو۔ اور کس کے لیے؟ جب حدیث موجود ہے یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا قدریہ جنتی ہے، مرجیہ جنتی ہے، مشبہہ جنتی ہے۔ سرکار دو عالم کو تو معلوم ہے صبح قیامت تک 73 فرقے ہوں گے، تو 73 فرقوں کے نام بھی تو اللہ نے دیے ہوں گے کہ یہ فرقہ، تو رسول اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ایک دیوبندی ہوگا، دیوبندی فرقہ بنے تو وہ جنت میں جائے گا، بریلوی ہوگا تو وہ جنت والا ہوگا، ندوی ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اہل حدیث ہے تو یہ جنت میں جائیں گے، اہل فقہ جنت میں جائیں گے، سلفی جنت میں جائیں گے۔ حضور نے ایک ہی نام لیا 73 میں کہ شیعہ جنت میں جائے گا، اور وہ بھی شیعہ معاویہ کا شیعہ نہیں جائے گا، بلکہ علی کا شیعہ جنت میں جائے گا۔ جب علی کا شیعہ جنت میں جائے گا تو علی کا شیعہ ہے تو علی کی پیروی کرے گا، کوئی دوسروں کی تھوڑی کرے گا۔ سود کھانا، شراب پینا، جوا کھیلنا، گندے کام، یہ سب تو بنو امیہ کا کیریکٹر ہے، تو جو علی کا شیعہ ہے وہ کبھی بنو امیہ کے کیریکٹر کو نہیں مان سکتا، بشرطے کہ علی کا شیعہ۔ امام کی لسٹ میں شیعہ ہونا، اور میں اس لیے عزیزوں کہا کرتا ہوں نسل سے شیعہ نہیں بنتا، عقیدے سے بنتا ہے، عقیدے سے بنتا ہے۔ پتہ تو چلے شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام غذا نہ ہو، کیونکہ امام حسین کا مقابلہ ان لوگوں سے تھا جن کے پیٹ میں حرام غذا تھی، اور مولا فرما رہے تھے خطبہ دیتے ہوئے کہ تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، امام حسین کا خطبہ روز عاشور کا، اے لوگو تمہاری بات، میری بات تمہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اے لشکر یزید میری بات تمہاری سمجھ میں صرف اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام غذا ہے۔ حسین کا چہرہ دیکھ کے پتھر مارنے کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں حرام غذا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میرا نورانی چہرہ، میں بتا رہا ہوں کہ میں محمد کا نواسا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ پتھر اس لیے مان رہے ہیں کہ ان کے دل سنگ دلی ہو گئی ہے، شقاوت آ گئی ہے، حرام کے غذا نے ان کے شکم کو برباد کر دیا ہے۔ اس حرام کی غذا، یہی حرام کی غذا ہوتی ہے جو قوم کو برباد کر دیتی ہے، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ملا ہو، چاہے وہ پبلک ہو، جہاں حرام غذا آ جائے وہاں مصائب پہ آنسو نہیں بنتے، وہاں ماتم میں ولولہ نہیں ہوتا، وہاں ریچولز ہوتے، کسٹمز ہوتے، رسومات ہوتی ہیں۔ رسومات کا نام دین نہیں ہے، کہ یہ چیز اگر آپ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں ہوتے آئی ہے، کرنا ہے، تو وہ عبادت کہاں ہوئی؟ عبادت تو نیت سے ہوتی ہے، نیت پر ڈیپینڈ ہے نا۔ نماز پڑھ رہے اگر بغیر نیت کے پڑھ رہے تو کہاں ہوئی نماز؟ وہ تو اٹھک بیٹھک ہو گئی۔
تو مجلسیں کرنا ہے، فرش عزا پر آنا ہے، جلوس میں جانا ہے، مجلسیں کرنا ہے اور عزاداری کرنا ہے، تو اس نیت کے ساتھ، کیونکہ یہ مجلس نصرت فاطمہ الزہرا ہے، یہ مجلس نصرت حسین ہے، تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ مولا ہم آتے یہاں اس لیے ہیں تاکہ آپ کے پیغام ہم لے کر کے جائیں، حق سن کر کے جائیں، حق لے کر کے جائیں۔ باہر کے لوگ آ کر کے حق سن رہے ہیں اور اگر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں تو گھر کہاں ہے اور مجلس کہاں ہے، اور حق بیان کیا جائے تو پھر سننے میں نہ آئے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں یہ روش ترک کرتے ہوئے اہل بیت طاہرین کی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں جگا دیتے ہوئے راہ عمل اور راہ عقیدے پہ چلتے ہوئے علی کا شیعہ بننا ہے، علی کا شیعہ کہلانا ہے، کہلاتے تو ہیں علی کے شیعہ، بننا بھی ہے، اس لیے کہ ہم اور ہیں، غیر اور ہے، کسی کی نماز نماز نہیں، کسی کا روزہ روزہ نہیں۔ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، عقاب الاعمال میں لکھا ہے، اپنی روایت لکھی ہے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ یاد رکھو سوان ناسبی زنام صلی، فرماتے ہیں ناسبی کے لیے برابر ہے، ہمارے دشمن کے لیے وہ چاہے زنا کرے چاہے نماز پڑھے برابر۔ کیوں کہ ہمارے دشمن کو جب عبادت ہماری محبت کے بغیر جہنم میں لے جائے گی تو اس کے لیے گناہ کیا اور نیکی کیا۔ پھر فرماتے ہیں زرارہ مجھے فکر اپنے شیعوں کی ہے، کیونکہ یہ بخشے جانے والے ہیں اور شیطان ان کے پیچھے۔ مولا کیسے پیچھے؟ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم چار اکٹھے چلو، شیطان تم میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، لہذا ہر دور میں باطل متحد رہا، حق کے ماننے والے منتشر رہے، سبب کچھ بھی رہا۔ مولا نے بیان کر دیا کہ دیکھو چاہنے والے جو ہیں انہیں منتشر نہیں رہنا چاہیے، جگہ جگہ خطبات ارشاد فرمائے، رزق حلال کے لیے فرمایا۔ اب یہ جو دین آیا ہے تو رسمی طور پر مصائب پڑھ کر کے اتر جانے کے لیے نہیں ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سے جتنا ممکن ہو سکے کوئی پارسائی کا دعویٰ اس دور میں جبکہ ہم قرب ظہور میں ہیں، علامات ظہور کے دور سے گزر رہے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جس حد تک کوشش کی جا سکتی ہے تو کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ اگر کوئی بھائی غلط کام میں پڑا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جیسے ہی موت آ گئی تو مولا کو چہرہ دکھانا ہے۔ امیر المومنین بالی پر آئیں گے اور جب بالی پر آئیں گے تو انہیں وہ کیسے پہچانے گا جس نے کبھی امام کی تعلیم پہ نہیں چلا ہے۔ لہٰذا امام کی صورت دیکھ کر وقت آخر میں امام کو پہچاننا ہے تو موت کو آسان کرنا ہے تو اہل بیت کی تعلیم پر چلنا ہے۔ یہی پیغام ان مجلسوں کا ہے، بیٹیوں کی عزت کی جائے، کیونکہ سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے دروازے پر جا کر کے سلام کر کے دنیا کو بتاتے تھے۔ دو وجہ ہے، ایک یہ کہ زہرا میرا جز ہے اس لیے، دوسرا یہ کہ عرب قوم میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو منحوس سمجھ کر کے زندہ دفن کرتے تھے، تو سیدہ نے اپنی بیٹی کی عزت کر کے دنیا کے باپ افراد کو یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹی بے عزتی کی چیز نہیں ہوتی، عزت کی چیز ہوتی ہے۔ اور سید عالمیہ کا احترام کیا، محبت کی، دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا کہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرو۔ اور آج اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، اپنی بیٹی کا بوسہ لے رہے ہیں، اسے گودی میں لے کے پیشانی چوم رہے ہیں، تو صلوات اس وقت ضرور پڑھنا، اس لیے کہ اگر سرکار دو عالم نہ ہوتے تو بیٹیوں سے کسی کو محبت نہ ہوتی۔ یہ سرکار دو عالم کی محبتوں کو صدقہ ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ بیٹیوں کی عزت ہے، بہنوں کی عزت ہے، ازواج کی عزت ہے۔ زوجہ کو لائے ہیں تو اسے غلام نہ سمجھا جائے، وہ تمہاری دوست بن کر کے زندگی میں رہے، کیونکہ اگر اس سے تعلقات شوہر کے اچھے رہے تو گھر میں جو بیٹیاں بڑی ہو رہی ہے ان کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے، وہ اچھے کردار کے ساتھ اپنے سسرال جاتی ہے۔ اور اگر نہیں، ماؤں سے اگر جھگڑا رہا، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہا تو بیٹی کتنی ہی پڑھی لکھی ہو، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، اگر اسی مدرسے میں وہ خراب ہو گئی تو سسرال تعلیمی سرٹیفکیٹ لے جانے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوگی، اچھے کردار کی
وجہ سے ہوگی۔ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا جو پیغام ہے آج امت کی بیٹیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ سیرت زہرا پہ چلتے ہوئے عورتوں کے درمیان میں مثالی عورت بننے کے لیے شہزادی کے نقش قدم پر چلیں، مثالی باپ بننے کے لیے مولا علی کے نقش قدم پر چلیں۔ کیا کہنے اس زہرا کے جو نبی کی بیٹی ہے تو بیٹی ہونے میں جواب نہیں ہے، علی کی بیوی ہیں تو زوجہ ہونے میں جواب نہیں ہے، حسنین کی ماں ہیں تو ماں ہونے میں جواب نہیں ہے۔ یہ رشتے بعد میں بنے، یہ عالم نور سے آئی، مگر اللہ نے کہا اے زہرا تمہیں عالم نور سے میں دنیا میں انسانی صورت میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ دنیا کو رشتوں کی تہذیب سکھا دو، رشتوں کی تہذیب سکھا دو، دنیا کو رشتوں کا احساس دلا دو۔ عزیزو مگر ہائے جس رشتے کی قدر سرکار دو عالم نے اس طریقے سے کی کہ بیٹی آئی تو کھڑے ہو جاتے تھے، سفر سے جب کبھی آتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، اور جب کبھی مسجد کی طرف جاتے تو در سیدہ پہ کھڑے ہو کر بآواز بلند کہتے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر بھی پڑھتے تھے تاکہ دنیا کو احساس ہو جائے کہ شادی کے بعد اپنی بیٹی سے غافل نہ ہونا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ دنیا کو بتائے کہ اگر اہل بیت میں ازواج ہوتے تو میں ازواج کے گھر پہ جاتا، ازواج کے دروازوں پہ جاتا، لیکن اہل بیت میں صرف یہی ہیں، اس لیے ان کے دروازے پر آ کر کہہ رہا ہوں السلام علیکم یا اہل البیت۔ اور تیسری وجہ یہ تھی تاکہ دنیا دیکھے کہ اس در کی عزت کرو، اس در پہ آگ نہ لاؤ۔ دروازے زہرا کی عزت کے لیے بتایا گیا تاکہ دنیا پہچانے کہ یہ در کس کا در ہے۔ یہ در وہ ہے کہ جہاں جبریل بھی اندر آنے کی اجازت مانگتے، ملک ہے آ جاتے، نہیں اجازت ہے بی اجازت ہو تو جبریل آ جائے، نہیں تو جبریل بھی رک جائے۔ تو جس دروازے کی جبریل امی عزت کرے، جس دروازے کی جبریل امی عزت کرے، اس دروازے پہ کوئی آگ لے کر کے آئے، اس دروازے کو جلانے کی دھمکی دی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی مصیبت ہے عزیزان گرامی۔ بے شک یہ اہل بیت میں کسی بھی فرد کی مصیبت ہو عظیم ہے، مگر سیدہ کی مصیبت اتنی عظیم ہے کہ دیکھیے زندگی میں بھی مصیبتیں ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی مصیبتیں دیکھیں۔ ہماری اور آپ کی روح فنا نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اپنے گھر والوں سے باخبر رہتے ہیں، تو سیدہ حسنین سے باخبر ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں، مگر جب حسنین کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آئے ہیں تو وہ 72 ٹکڑوں کو بھی زہرا دیکھ رہی ہے، میرے لال تیرا کیا حال ہے۔ اور پھر امام حسین کی مصیبت آتی ہے تو زہرا وہ بھی دیکھ رہی، کن کن مصیبتوں کو شہزادی نے دیکھا، لیکن ایک مصیبت عظیم، وہ مصیبت ہے اپنے پوتے کو دیکھنا، اپنی پوتی کو دیکھنا۔ ہاں روحیں گھر والوں سے باخبر ہوتی ہیں، تو سیدہ کا کیا کہنا، وہ کس بات سے باخبر نہیں ہے، دیکھ رہی ہے کہ ہائے میری بچی اونٹ پر سے گر گئی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ضعیفہ نظر آئی، جب شہزادی زینب پہنچی اور اس نے اٹھا کر کے بچی کو دیا کہ بی بی یہ بچی گر گئی تھی، آواز جانی پہچانی، کہا کہ اس بیابان میں ہماری ہمدردی میں ہے ضعیفہ تم کیسی ہو، تم کون ہو؟ تو رو کر کے کہا میری جان میرے لال زینب مجھے نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمۃ الزہرا ہوں۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی زینب، اس بیابان میں سکینہ بی بی کو زمین سے اٹھا کر آپ کو سونپنے والی اپنی ماں کو دیکھو کہ کہیں بی بی کمر پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں آئی ہے، وہی زخم موجود ہوگا جو زندگی میں اٹھایا تھا۔ میں کہوں
شہزادی زینب کی یہ مصیبت ہے کہ ابھی ابھی بھائی کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھا تھا، اب اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے، آگے بڑھ کے کہتی اماں کیا حال ہے؟ عجب نہیں ماں نے کہا اے میرے لال، کمر کا درد ویسا ہی ہے، پسلیاں شکستہ ویسا ہی ہے، ٹی سے اٹھتی ہے، مگر حسین نے مجھے آواز دی تو میں رہ نہ پائی۔ اب جب دیکھا کہ سکینہ تماچوں پہ تماچے کھا کر اونٹ پر سے گر گئی ہے تو میں دادی زہرا اپنی پوتی سے ملنے آئی۔ وَسِعَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ذکر رضا کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے۔ پالنے والے بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے پوری قوم کو متحد فرما دے، اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ولایت علی اور رضا حسین پر زندہ رہو، نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما، پالنے والے ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی ناصر و شفاعت۔ ایک دکھیاری مادر بین کرت ہے رو کر، کرب بلا کے بل میں لوٹ گیا میرا گھر۔ ایک دکھیاری مادر بین کرت ہے رو کر، کرب بلا کے بل میں لوٹ گیا میرا۔ بولا کبرا سے لال فروا کا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، میرا پامال ہوئے گا لاشا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا۔ جب میرے مرنے کی خبر ہوگی، چوڑیاں توڑ دینا ہاتھوں کی، اور لٹھناک کی بڑھا دینا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا۔ چن کے مقتل سے لاش کے ٹکڑے جب چچا جان لائے خیمے میں، میری ماں کو سنبھالنا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا۔ بدلے سندل کے خون سے میرے مانگ بھرنا جو لاش پہ آ کے، تم کو میری قسم نہیں رونا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا۔ جب رہائی ملے گی زندہ سے، کربلا آ کے میری تربت پہ ایک شمع فقط جلا دینا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا، رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا۔ ہے یہ تعویذ میں لکھے بابا، میرا
بھیا غریب ہے بیٹا شب جا کے لسار ہو جانا رن سے گٹھری میں آؤں گا مکتب ملازم فرما رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا سن کے قاسم کہائے ہرنا خاک گش خاک پہ گری کبرا گھر میں کوہرام ہو گیا برپا رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا رن سے گٹھری میں آؤں گا کبرا میرا پامال ہوے گا لاشا یا سر السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، بذریعہ قرآن دادی ہدیات پیش کیے جائیں گے۔ پہلا ہدیہ نکلے گا قرآن مجید پیش کیا جائے گا، دوسرا ہدیہ نہج البلاغہ اور تیسرا قرآن جو نکلے گا کربلا کی زیارت پہ بھیجا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کل اس سلسلے کی آخری مجلس، آپ حضرات پابندی وقت کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ کل اس سلسلے کی جو ایام ادائے فاطمی کے عنوان سے مجالس ہو رہی، کل آخری مجلس ہوگی۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں کل شرکت فرمائے میرے دوستوں، آخری مجلس ہوگی اور انشاءاللہ 19 مارچ کو اسی مقام پہ من جانب جوکھن خان صاحب ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 19 مارچ 19 جمادی ثانی کو 8 بجے شب میں اسی مقام پہ ایک عظیم الشان محفل کا بسلسلہ ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام تشریف لا رہے، شرکت فرمایا آپ حضرات۔ 325 325 325 باواز بلند صلوات دے دیجیے، باواز بلند صلوات۔ اب دوسرا قرآن اب دوسرا قرآن جو کھولا جا رہا نہج البلاغہ کے لیے قبلہ 379۔ چلیے بھائی، ضروری ہے، ٹھیک ہے، بہرحال اصل میں ہوتا یہ ہے جب کبھی چھوٹی چیز اللہ لیتا ہے تو اس کے عوض میں بڑی چیز دیا کرتا ہے۔ انشاءاللہ زیارت کا نکلے گا، میرا آپ لوگ دعا کریں، ہے میرے پاس پرچی، اب نکالنا ہی پڑے گا۔ 149 کربلا کی زیارت کا 149، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نام بتاؤ۔ تقی حیدر، یہیں سے؟ جی۔ تقی حیدر صاحب کا زیارت کا نکلا ہے، جو آپ ہی کی بستی کے ہیں، ماشاءاللہ ان کو مبارک ہو۔ یہ جو قرآن نکل رہا ہے شوال کے پہلے ہفتے میں عید کے فوراً بعد زیارت پہ بھیجا جائے گا۔ جن کا پاسپورٹ نہیں، وہ پاسپورٹ اپنا ریڈی کرا لیں اور لا کے جوکھن خان صاحب کے یہاں جمع کر دیں، شوال کے پہلے ہفتے میں بھیجا جائے گا۔